پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے معلومات پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے. ایک کیس اس وقت زیر بحث ہے جس کے حوالے سے ہم اس قانون کی مختلف جہتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تحسین صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. جی تحسین صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تفتیش ہوئی، اور ابھی پروفیسر ابراہیم صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، حاجی صاحب نے فرمایا، تفتیش کو تگڑا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ تو تقریباً 9 مہینے ملے تفتیش کرنے کے لیے، اور عدالت کے پاس ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مواد تو پہنچا ہوگا 9 مہینے میں. جی ابھی اسی قسم کا یعنی مظفر گڑھ وہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ لاسٹ ایئر میں 2010 میں یہ 8 قسم کے کیس اس طرح کے رجسٹرڈ ہوئے ہیں. 8 کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں 2010 میں. اور یہ تمام کے تمام مساجد کے حوالے سے ہیں یا اس کے اندر مسلمان ہیں، غیر مسلم ہے، کون ہے؟ جو کچھ ان میں سے ایس ایم ایس کیے ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف مطلب کیے گئے ہیں، اور کچھ مطلب 295 سی کے ہیں جو مطلب توہین رسالت کے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی 2 کیس ابھی سامنے ہیں اسی ہفتے میں. ایک چوک سرور شہید میں جس آدمی نے قرآن پاک کو مطلب کہ اس کے صحن میں، مسجد کے صحن میں نعوذ باللہ جلایا ہے، تو وہ مولوی صاحب جو ان کے اپنا مدعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، بچے قرآن پڑھ رہے تھے انہوں نے دیکھا ہے. اب وہ پولیس کی تفتیش میں ہے، جو تفتیش کی بات آپ کر رہے ہیں جی، تو پولیس اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مینٹلی پرابلم ہے، اس کا ذہن خراب ہے. ابھی وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ ویک میں اس کو لے کے گئے تھے، اس ملزم کا نام تھا امجد. ٹھیک ہے. چوک سرور شہید سے تعلق رکھتا ہے تو یہاں سے مطلب 70 کلومیٹر فاصلے پہ ہے. جی حاجی صاحب اور کچھ کہنا چاہیے؟ جی میرا تو اس میں ایک تجویز ہوگی کہ جیسا پروفیسر صاحب نے بھی کہا، خاص کر ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے کوئی اس طرح بندہ مقرر ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس قسم کا کوئی چیز تبدیلی کے لیے ضروری ہے تو حکومت کے پاس آئین پاکستان کے دائرے میں اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے. ٹھیک. اور یہ چیز اسلامی نظریاتی کونسل کو کیوں ریفر نہیں کرتے؟ ایسا نہ اگر ہم اسمبلی کے ذریعے یا کسی کمیٹی کے ذریعے کریں کہ قانون کو اتنا غیر مؤثر کر دے تبدیلی، چلو قانون میں ہم تبدیلی نہیں لاتے لیکن اس کے پروسیس اور اس کے انویسٹیگیشن میں اس طرح تبدیلی نہ لائیں کہ یہ قانون ہی غیر مؤثر ہو جائے. تو ہمارے پاس ایک آئینی ادارہ موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ چلا جائے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات اسمبلی میں لائے جائے تاکہ اس پہ پھر بات ہو. لیکن یہ آپ سے وضاحت چاہتے ہیں کہ اس وقت جو چیئرمین ہے آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور آپ کی پارٹی نے اس قانون کے اوپر جو سٹینڈ لیا ہے اس میں کہتے ہیں کہ زیر زبر کی تبدیلی نہیں ہوگی. بالکل قانون میں اگر اس پروسیجر قانون کا حصہ ہے. نہ پروسیجرل میٹرز پہ کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں اگر اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ اگر یہ تجویز کرتے ہیں تو اسمبلی میں آئے گی، تو لوگوں میں یہ بھی ہوگا کہ چلو ایک اسلامی نظریاتی کونسل نے، ایک آئینی ادارے نے اس پہ تبدیل کی. یہ تو نہیں کہ قانون کو غیر مؤثر کر لے. قانون کو غیر مؤثر کرنے کے لیے کوئی مسلمان اس کی اجازت نہیں دے گا. اگر اسلامی نظریاتی کونسل سے مکمل طور پر میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کیا جانا چاہیے، اور پروسیجر لا میں جو خرابیاں ہیں اس پر ان کی رائے لینی چاہیے. ٹھیک. اسی سلسلے میں ایک مزید تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات آئی کہ غلط الزامات لگانے والے، ان پر آج تک میری نالج میں کسی کو پوچھنا آپ سے چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا کیس ذہن میں ہے؟ بظاہر کسی کو سزا نہیں ہوئی آج تک، کم از کم اٹس ناٹ نون. تو اس کو مؤثر بنایا جائے کہ یہ لوگوں کو معلوم ہو کہ غلط الزام لگایا تو کم از کم 7 سال کے لیے جیل جائے گا.